شاہ صاحب، وزیراعظم آزاد کشمیر سمیت بہت سارے بڑے قد کاٹ کے لوگوں نے ابھی تک جو ہے فیصلہ سیاسی نہیں کیا، جس میں صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری بھی شامل ہیں اور یہ 23-24 وزراء بھی شامل ہیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا انوار الحق صاحب کی مسلم لیگ نون میں گنجائش ہے؟ اور یہ جو خیال کیا جا رہا ہے کہ جی یا یہ جو بہت ساری باتیں ہیں کہ وہ مشاورت کر رہے ہیں کہ سمانی کے حلقے سے مسلم لیگ نون نے ٹکٹ دینے کے لیے تیار ہے، کوئی ایسی بات ہے؟ مجھ سے انوار الحق صاحب نے کبھی مسلم لیگ میں شمولیت کی بات ہی نہیں کی۔ گنجائش ہے ان کی مسلم لیگ نون یہ تو میں؟ بات کہ جب کوئی ایک آدمی اپنا انٹینٹ شو کرے گا تو ہم جائزہ لیں گے نا۔ آپ کے راجہ مقصود صاحب کے ساتھ ان کے لوگ ڈیل کر رہے وہ کر رہے تھے، راجہ مقصود صاحب کل میرے پاس بیٹھے تھے، کوئی ایسی بات نہیں۔ سمانی سے الیکشن کے تو بعد راجہ مقصود بیرسٹر صاحب سلطان محمود چودھری صاحب اور ان کے کمپینین 8-10 لوگ، ان کی مسلم لیگ نون میں کوئی گنجائش ہے آپ سمجھتے ہیں؟ یا ایک یہ تاثر بھی ہے کہ تنویر الیاس صاحب بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب مسلم لیگ نون میں آنا چاہتے تھے، تو ایک یہ معذرت کے ساتھ یہ تاثر ہے کہ جی شاید آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بہت زیادہ باثر سیاسی رہنما یا کارکن نہ آئے تاکہ آپ کی مسلم لیگ نون میں وزارت عظمیٰ کی راہ میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو یہ کوئی ایسا تاثر بھی ہے یا آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات بھی موجود ہے؟ دیکھیں، بیرسٹر سلطان محمود ریاست کے بڑے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور بیرسٹر سلطان محمود صاحب نے نہ مجھ سے کبھی ذکر کیا کہ میں مسلم میں ملتا رہتا ہوں ان کو، ان کے عیادت کے لیے پچھلے 1-1.5 مہینہ پہلے گیا تھا، انہوں نے بھی کوئی ذکر نہیں کیا، نہ میں نے ان کو کوئی دعوت دی۔ جس وقت یہ مسئلہ پیش آئے گا، اگر ان کی خواہش ہوئی تو پھر میں اپنی لیڈرشپ… آپ دعوت نہیں دیں گے کسی کو؟ جی میں ابھی میرے پاس جو ہے ہاؤس فل ہے، اچھا، تو اس لیے دعوت دینے سے پہلے مجھے پھر اپنے قائدین سے پوچھنا پڑے گا کہ کہیں ہاؤس فل ہے، کہیں کسی اور راستے سے کسی کو باہر نکال کے تو کسی کو لانا پڑے گا، تو ایسی صورتحال میں ہمیں اپنی لیڈرشپ سے مشورہ کرنا پڑے گا۔ اور لیکن میں نے آپ سے گزارش کی کہ بیرسٹر سلطان محمود کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، ایک بڑے شخصیت ہے۔ آزاد کشمیر میں چند بڑی شخصیات رہ گئی ہیں جن کا تحریک آزادی کشمیر سے لے کے آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی اور آزاد کشمیر کے پالیٹکس میں ایک امپورٹنٹ رول ہے، تو بیرسٹر سلطان ان میں سے ایک ہیں، تو ہم ان کا احترام ضرور کرتے ہیں اور وہ احترام کو برقرار رکھیں۔ اچھا شاہ صاحب، یہ 2 لوگوں کا یہ کہا جا رہا تھا، دیوان چغتائی صاحب کا اور میر اکبر صاحب کا، کہ ان کے جو ہے کسی جگہ پہ آپ نے اپنی پارٹی میں اپروول مانگی ہے کہ وہ انہیں جو ہے پارٹی میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسرا یہ بات ہے کہ میر اکبر صاحب کیونکہ آپ کا مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ گئے تھے پچھلے الیکشن میں، تو اس جگہ پہ کیا جن لوگوں نے آپ کو پچھلی بار ڈچ کیا تھا الیکشن کے ٹائم پہ، ان کے لیے کوئی معافی ہو گئی ہے کہ جی آپ کے یہاں یا سیاسی ریکنسلیشن کا وہ ہے؟ اس سے پہلے میں نے آپ کو جواب اس سارے سوال کا دے دیا تھا۔ اسپیسیفکلی دیوان صاحب اور میں، ہم خود اور میر اکبر صاحب، ہم سارے ایک جماعت مسلم کانفرنس میں رہے تھے، اس لیے ان سے گپ شپ ضرور رہتی ہے۔ ابھی تک کوئی سیاسی طور پر یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ وہ ہماری جماعت میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے، تو ابھی تک ایسا کوئی ابھی تک ان کو اپنا آپ کی جن لوگوں نے آپ کو پچھلی بار چھوڑا بطور پارٹی صدر، آپ کا کیا موقف ہے کہ جی انہیں آپ لیں گے یا نہیں لیں گے؟ دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے، ہم نے ایک حلف کیا تھا کیونکہ بہت پریشر تھا ہمارے لوگوں پہ، ہم نے قرآن پاک سامنے رکھ کر ایک حلف کیا تھا ہاتھوں میں اٹھا کر کہ ہم کوئی نواز شریف کو نہیں چھوڑیں گے، مسلم لیگ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے تحت جو لوگ چھوڑ گئے تھے ان کے لیے آپ کی مراد چودھری شہزاد صاحب ہے کہ انہوں نے چھوڑی تھی، اور آپ یہ تو پبلکلی بات ہے نا شاہ صاحب کہ آپ ان کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کی حمایت کر رہے ہیں، آپ کا خیال یہ ہے کہ چودھری شہزاد صاحب نہ آئیں اور میر اکبر آ جائے، یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ چودھری شہزاد صاحب اور میر اکبر خان صاحب، علی رضا بخاری صاحب، علی رضا بخاری صاحب نے بھی قرآن پاک ہاتھ میں اٹھایا تھا، ان دونوں حضرات نے قرآن اٹھایا تھا، تو اب مناسب نہیں ہے کہ ہم، وہ اپنی جگہ سیاست کریں، ہم اپنی جگہ سیاست۔ اچھا، ان دونوں کے لیے نہیں ہے؟ میر اکبر صاحب کی ریکنسلیشن کی گنجائش ہے؟ میر اکبر صاحب نے قرآن نہیں اٹھایا، اور اس حلقے میں جن لوگوں نے آپ کا 4 سال ساتھ دیا ہے، آپ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے اور وہ ان کو اعتماد میں لیے بغیر تو کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا شاہ صاحب، دوسری یہ بات ہے شاہ صاحب کہ انصر عبدالی صاحب کے حوالے سے، اظہر صادق صاحب کے حوالے سے بھی یہ بہت ہے کہ جی وہ مسلم لیگ نون میں آ رہے ہیں اور پیپل پارٹی کے ساتھ ان کی بات چل رہی ہے، سیاسی نیگوسیشنز ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ شاہ صاحب میرے پاس یہ اطلاع تھی کہ پیر مظہر سعید صاحب جنہیں آپ نے ابھی کہا میرا چھوٹا بھائی ہے،
انہوں نے آپ کا جو آبائی حلقہ ہے اس کے لیے مانگا ہے، اور یہ تاثر ہے کہ آپ اس بات پہ انہیں جو ہے وہ جو علماء مشائخ کی جو اسپیشل سیٹ ہے وہ دینے کے لیے آپ ایگری ہو گئے ہیں، یا آپ کے اوپر کسی نادیدہ اہم سیاسی عسکری شخصیت کا دباؤ ہے؟ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں ہنسنے کے علاوہ کیا کر سکتا چلو ہنستے ہیں نا، بتا تو دے رہا مجھ سے کسی نے نہیں کہا کہ جہاں تک پیر مظہر صاحب کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی، ایک آج سے کوئی سال پہلے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ جی سیاست میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، میں کہ بسم اللہ۔ اظہر صادق صاحب پچھلی بار چودھری اپنا آپ کو یاد ہے پچھلے الیکشن میں بھی یہ شامل ہوئے تھے کچھ دنوں کے لیے، نہیں اس سے اظہر صادق صاحب 2011 میں، اور پھر واپس چلے گئے تھے 2011 ہاں جی، پہلے شامل ہوئے تھے پھر چلے گئے تھے، تو اس بار بھی ان کے ساتھ نیگوسیشن چل رہی ہے آپ ابھی کی؟ تک کوئی نیگوسیشن اور انصر عبدالی صاحب کے حوالے سے ابھی تک دونوں قابل احترام ہیں میرے ساتھ، اور جو ادھر موجود ہیں مسعود خالد صاحب اور راجہ عابد صاحب کے جو صاحبزادے ہیں، آپ نے ایک بڑا جلسہ بھی کیا ادھر برمنگم میں، اور راجہ نثار صاحب بڑی کیسی ہے، ان کا بہت بڑا نام ہے، انہی کے حلقے میں آپ جو ہے ان سے مشاورت کے ساتھ انہیں شامل کریں گے، یا مسعود خالد صاحب اور ان کے ساتھ مشاورت کر کے شامل کرنا چاہتے ہیں، یا کیا ہوگا اس کا؟ اس میں عامر صاحب بنیادی بات یہ ہے کہ اظہر صادق صاحب ہوں، انصر عبدالی صاحب، ان دونوں حضرات کے ساتھ میرا بہت اچھا تعلق ہے، ذاتی طور پر میں انہیں بہت اچھا انسان سمجھتا ہوں، انہوں نے بڑی دیانتداری کے ساتھ اپنی وزارت چلائی ہے، کوئی انہوں نے کرپشن کا میرے پاس کوئی ثبوت ان کے خلاف نہیں۔ اظہر صادق صاحب کے اوپر تو کوئی نہیں، دونوں کے انصر عبدالی صاحب کے اوپر کوئی نہیں کرپشن، دونوں مالی ٹھیک طور پہ بڑے مستحکم خوشحال لوگ ہیں، لیکن دونوں میں سے کسی نے ابھی تک مجھ سے یہ بات نہیں کی کہ ہم کوئی آپ کی جماعت میں آنا چاہتے ہیں۔ اگر انہوں نے کبھی کوئی ڈسکشن کی تو پھر ہم اپنے حلقے کے جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں ان کے ساتھ اعتماد کے ساتھ ان سے بات کریں گے، جو بھی آنا چاہیے کسی حلقے سے کوئی بھی آنا چاہیے، کارکنوں کے پوچھے بغیر، کارکنوں کے اعتماد میں لیے بغیر تو کوئی فیصلہ نہیں۔